اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے 27ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آیت اللہ طہرانی کی ایک عبارت کو اس کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس سے متعلق کچھ ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ مقدماتی گفتگو میں اپنے روال اور روٹین کے مطابق ہم اپنی گزشتہ بحث سے اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ انسان جب سیر و سلوک کرتا ہے اور خداوند متعال کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو اس سفر کی راہ میں وہ خداوند متعال کی بندگی اختیار کرتے ہوئے مراقبہ کرتا ہے، تقوی کی رعایت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس سفر میں، اس سلوکی سفر میں یہ سالق مضبوط ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کا وجود، اس کا نفس، اس کی حقیقت مضبوط ہوتی ہے، اور اس مضبوطی کے نتیجے میں یہ سالق اس عالم کثرت سے، اس عالم مادہ سے عبور کرتے ہوئے عالم مثال میں داخل ہو جاتا ہے، کہ جس میں عالم مادہ کی بعض خصوصیات ہیں اور بعض خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ اس عالم مثال میں جب یہ سالک داخل ہوتا ہے تو وہاں یہ انوار خفیہ مثالیہ کو مشاہدہ کرتا ہے، لیکن یہ اس مرحلے پر خوشحال نہیں ہوتا اور اپنے سفر کا اختتام یہاں پر نہیں کرتا، بلکہ مزید مراقبہ کرتا ہے، مزید جدوجہد کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مزید استحکام بخشتا ہے، مزید مضبوط کرتا ہے، اور پھر موجودات برزخیہ کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس مرحلے سے عبور کرتے ہوئے یہ سالک عالم تجرد محض میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سالک جب عالم تجرد کے مرحلے میں، یعنی تجرد نفس کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تو نفس کو مرحلہ کلی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک ایسے مرحلہ کلی میں یہ سالک نفس کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جہاں نفس سالک کسی زمان، کسی مکان کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم آیت اللہ طہرانی کی عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں جو آج کے درس سے متعلق ہے، اور پھر اس عبارت سے متعلق ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ چون نفس در این موقع بے تمام حقیقت مجردہ خود ہویدہ می گردد، یعنی انسان کے نفس پر اس حالت میں اس کی تمام حقیقت مجردہ آشکار ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ موجودی مشاہدے می شود کہ مقید بے زمان و مکان نبودے، یعنی یہ سالک جب عالم کثرت سے عبور کرتے ہوئے عالم مثال اور عالم برزخ سے عبور کرتا ہوا عالم تجرد محض میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں یہ اپنی نفس کو ایک ایسی حقیقت میں مشاہدہ کرتا ہے کہ جو کسی زمان اور کسی مکان کی پائبند نہیں ہوتی ہے، بلکہ مشرق و مغرب عالم را فرامی گیرت، یعنی اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ مکانی اعتبار سے تمام عالم مشرق اور مغرب کو اس نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہوتا ہے۔
اب جب سالک اس مرحلے پر اپنے نفس کو اس وسعت میں مشاہدہ کرتا ہے، وَإِن شہود برخلاف شہود مراحل اولیے جزئی نبودے، یعنی جب یہ سالک عالم مادہ میں تھا، عالم کثرت میں تھا، تب اس کا نفس محدود تھا۔ جب عالم مثال میں داخل ہوا تو یہ کچھ وسعت اختیار کر گیا، عالم برزخ میں وسعت اختیار کر گیا، اور پھر جب یہ نفس سالک داخل ہوتا ہے عالم تجرد محض میں تو وہاں آ کر اس کی مزید وسعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ فرمانا چاہ رہے ہیں وَإِن شہود برخلاف شہود مراحل اولیے، کہ اس عالم تجرد نفس سے پہلے جو عوالم اس سالک کے لیے موجود تھے، ان عوالم میں اس سالک نے اپنے نفس کو جو مشاہدہ کیا تھا، یہاں اس عالم تجرد میں اس کے بالکل برعکس یہاں پر اس کا نفس جو ہے وہ وسعت اختیار کر چکا ہے، بلکہ از قبیل ادراک معانی کلیہ است۔ یہاں پر ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان معانی کلیہ کو ادراک کرتا ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ سعی اختیار کر چکا ہے اور وسعت اختیار کر چکا ہے۔ یہ آیت اللہ طہرانی کی عبارت اور اس کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ کے گوش گزار کیا۔ اب آیت اللہ طہرانی یہاں اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سالک نفس کو مرحلہ کلیہ میں مشاہدہ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا، اور اگر آپ کے پاس کتاب کھلی ہے تو اس مطلب کو مشاہدہ دوبارہ کریں، بلکہ از قبیل ادراک معانی کلیہ است۔ یہ جو آیت اللہ طہرانی نے نفس کو مرحلہ کلیہ اور ادراک معانی کلیہ سے تعبیر کیا ہے کہ انسان کا اپنے نفس کو مشاہدہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ادراک معانی کلیہ کو درک کر لیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آیت اللہ طہرانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادراک معانی کلیہ سے کیا مراد ہے؟ اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ افراد جو علم المنطق سے آشنائی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑا آسان ہو جائے گی، اور اگر وہ افراد جو علم المنطق سے آشنائی نہیں رکھتے ان کے لیے تھوڑا دشوار ہوگی۔ لیکن ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو جس قدر ممکن ہو سکے آسان الفاظ میں، سلیس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ آپ ان معارف سے اور ان مطالب نورانیہ سے آشنائی حاصل کریں، آپ کا جو ان کے ساتھ ایک انس ہے وہ برقرار ہو، اور آپ سیر و سلوک کے مدارج عالیہ طے کریں۔ جب انسان کسی بھی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے تو وہ حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں علم المنطق میں۔ علم المنطق کہتا ہے کہ انسان جب کسی مفہوم سے رابطہ قائم کرتا ہے تو یہ مفہوم یا تو کثیرین کے اوپر قابل انطباق ہوتا ہے یا کثیرین کے اوپر قابل انطباق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ایسا مفہوم ہے جو ایک سے زائد پر صادق نہیں آتا ہے، صرف ایک ہی چیز پر جو ہے نا وہ صادق آئے گا اور اس سے زائد چیز پر وہ صادق نہیں آئے گا۔ مثلا یہ میرا لباس ہے، یہ ایک مفہوم ہے، اور ایک ایسا مفہوم ہے، البتہ ابھی وجود خارجی ہے، لیکن جب یہ میرے ذہن میں جائے گا تو ایک مفہوم اختیار کرے گا نا۔ میں اپنے ذہن میں بہت سارے مطالب کو سموئے ہوئے ہوں، بہت ساری چیزیں میرے اذہان میں موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں یہ عالم خارج سے آئی ہیں۔ میں اس دنیا میں اس مائک کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اس قبا کو، اس عبا کو، اس عمامے کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کیمرے کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور میرے اطراف میں جو دوسری چیزیں موجود ہیں میں ان سب چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مائک کے اوپر عمامہ صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو واضح سی بات ہے، آپ لوگ کہیں گے 2 + 2 4 کی بات ہے۔ عمامہ اور حقیقت ہے، یہ مائک اور حقیقت ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی کسی بھی وقت مکس نہیں ہو سکتے، مخلوط نہیں ہو سکتے، ان کی حقیقتیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جدا ہیں۔ اسی طرح میرا یہ جو قبا ہے اور عبا ہے، ان کا آپس میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل حقیقت ہے،
یہ ایک مستقل حقیقت ہے، اور یہ دونوں حقیقتیں آپس میں مکس نہیں ہو رہی ہیں، مخلوط نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کا ٹائٹل جو ہے وہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، ان کا وجود خارجی ان کو جدا کر رہا ہے، اور جب یہ میرے ذہن میں آئیں گی تو اسی طرح سے جدا حیثیت میں برقرار رہیں گی۔ لہٰذا منطقیین اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی الکثیرین فجزئی، یعنی مفہوم اگر ایک سے زائد پر صادق نہ آتا ہو اور اس کا ایک سے زائد پر منطبق ہونا اگر ممنوع ہو تو پھر وہ مفہوم کیا کہلائے گا؟ مفہوم جزئی کہلائے گا۔ جیسے یہ مائک ہے، یہ مائک امامے پر صادق نہیں آ رہا، یہ مائک جو ہے وہ اس قبا کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے، اس ابا کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے، اس کی حقیقت اس قبا کی حقیقت سے، اس ابا کی حقیقت سے، اس امامے کی حقیقت سے، میرے ہاتھ کی حقیقت سے اس مائک کی حقیقت جدا ہے۔ پس مائک اپنی حقیقت مستقل رکھتا ہے، یہ میرا ہاتھ اپنی مستقل حقیقت رکھتا ہے، یہ ابا اور یہ قبا مستقل حقیقت رکھتی ہیں، یہ امامہ مستقل حقیقت رکھتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں آپ مختلف اشیاء کو مشاہدہ کریں کہ جو مختلف حقیقت رکھتی ہیں اور ایک شے دوسری شے کے اوپر صادق نہیں آتی ہے، اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتی ہے۔ اس مفہوم کو علم المنطق میں مفہوم جزئی کہا جاتا ہے، یا خارج میں اگر وہ پائی جائے تو اسے مصداق جزئی کہتے ہیں، کہ جو ایک سے زائد پر صدق نہیں آتا ہے۔ اور اگر اسی مفہوم کو کہا جائے کہ لا یمتنع فرض صدقہ علی الکثیرین، کہ یہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے یہ اگر ایک سے زائد کے اوپر صادق آنے میں کوئی ممانعت نہیں رکھتا ہے، اس کا انطباق ایک سے زائد کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اس مفہوم کو مفہوم کلی کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ طحلانی نے اپنی عبارت میں جو مطلب بیان کیا ہے کہ بلکہ از قبیل ادراک معانی کلیہ است، کیا یہ علم منطق کی کلی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو نہیں عزیزان، علم منطق کی کلی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہماری یہاں علم منطق سے بحث ہی نہیں ہے، یہاں ایک اور حقائق سے بحث کی جا رہی ہے۔ یہاں جب ہم فلسفے اور عرفان میں جب منطق کی بات کر رہے ہیں تو یہاں کلی جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم ہے جسے کلی سعی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت جو وسعت رکھتی ہے۔ مثلا یہاں جب آپ جزئی کی بات کریں گے تو جزئی یعنی ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی چیز جو تنہا ہے اور اپنے پس پردہ دوسرے حقائق کو نہیں رکھتی ہے، یعنی ایک حقیقت کو جب آپ نے شگاف ڈالا، جب اسے آپ نے کھولا تو اس حقیقت کے اندر داخل اور حقائق موجود نہیں ہے، وہ خود ہی خود ہے، اسے کہا جائے گا جزئی۔ لیکن ایک مرتبہ یہی حقیقت جو ہے یہ کلی ہوتی ہے، یعنی جب آپ اس کی حقیقت کا جائزہ لیں گے تو اس کی حقیقت کے پس پردہ مختلف حقائق ہیں، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے اگر آپ درک کر لیں تو اس حقیقت کے اندر مختلف حقائق اس کے ساتھ ہیں اور اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے وجود کو دیکھیں تو میرا وجود آپ میں سے ہر ایک شخص کے وجود سے جدا ہے، بس میں بھی جزئی ہوں، آپ میں سے ہر فرد بھی جو ہے نا وہ جزئی ہے۔ یہ علم منطق میں جزئی ہیں۔ اور جب آپ ان تمام انسانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس کے اوپر عنوان انسان لے کر آئیں، عنوان بشر لے کر آئیں، تو اس بشر میں بہت سارے انسان جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کے اندر بہت سارے انسان جو ہے نا وہ شامل ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان اس انسان کے ٹائٹل کے نیچے موجود ہیں۔ لہٰذا جب آپ انسان کہیں گے تو انسان ایک ایسا مفہوم ہے، بشر ایک ایسا مفہوم ہے جو ایک سے زائد متعدد لاکھوں، کھربوں، کروڑوں انسانوں کے اوپر کیا ہے؟ صادق آ رہا ہے، اور کوئی اس میں رکاوٹ اور مشکل ایجاد نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ بندہ حقیر کے مفہوم کو دیکھیں تو میرا مفہوم آپ کے مفہوم پر صادق نہیں آئے گا، آپ کا اپنے ساتھ والے کے اوپر صادق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ خود میرے مفہوم کا تصور کریں
تو میرے اندر بہت سارے حقائق موجود ہیں. یعنی اگر آپ میرے وجود کو شگاف ڈالیں تو میری حقیقت کے پس پردہ بہت سارے ایک ایسے حقائق موجود ہیں. مثلا میں کھاتا ہوں، میرا کھانے کا عمل مستقل عمل ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھنے کا عمل ایک مستقل عمل ہے. کیا میرا کھانا اور میرا دیکھنا دونوں ایک چیزیں ہیں یا دو جدا کام ہیں؟ کہیں گے نہیں، جدا جدا ہیں، ایک نہیں ہے. کیا میری سماعت اور میری بصارت دونوں ایک چیزیں ہیں یا دو ہیں؟ سب کہیں گے کہ یہ دو چیزیں ہیں. کیا میرا ہاتھوں کو حرکت دینا اور زبان کو جنبش دینا ایک چیز ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ کہیں گے مختلف چیزیں ہیں. میرا ناک سے سونگھنا اور ہاتھ سے لمس کرنا کیا یہ ایک چیزیں ہیں یا دو چیزیں ہیں؟ کہیں گے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو نہیں ہے. بس یہاں معلوم ہوا کہ ایک حقیقت کو جب اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کے پس پردہ اگر مختلف حقائق موجود ہوں اور وہ حقیقت ان تمام حقائق کے اوپر حاکم ہو تو اسے کہا جاتا ہے علم عرفان میں وجود کلی، یا کہا جاتا ہے وجود سعی، یعنی ایسا وجود جو وسعت رکھتا ہے. اس کے مد مقابل ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو اگر آپ اس کو شگاف ڈالیں تو اس کے پس پردہ کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. آیت اللہ تہرانی اس مطلب اور اس کلی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی جب آپ کسی چیز کو ادراک کر رہے ہیں تو اس ادراک شدہ شے کی حقیقت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور اس کے ماتحت متعدد مفاہیم آتے ہیں. یہاں مراد منطق اور جو منطق کی سائیکالوجی کی جو کتابوں میں منطق میں جو کلی اور جزئی بیان کی جاتی ہے، یہاں قطعی طور پر وہ کلی اور جزئی بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک وسیع مفہوم کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کلی سعی کی اصطلاح ہے یہ علم عرفان میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور علم فلسفہ میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں میں نے وہی ایک تو مثال آپ کی خدمت میں دے دی اسی کلی سعی کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کون ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنی حقیقت کا تعارف کرواتے ہوئے میرے اس سوال کے جواب میں کہ جب میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی بتاؤ آپ کون ہو، تو آپ کہیں گے کہ میں خود ہوں، میں خود ہوں، میرے علاوہ میں کوئی نہیں ہوں، میں خود ہی ہوں. اور یہ کہ میں خود ہوں لیکن اس کے علاوہ میرے ذہن میں مختلف قسم کے افکار بھی آتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات کا بھی میں مالک ہوں، مختلف قسم کی اخلاقی اور غیر اخلاقی خصوصیات کا بھی میں مالک ہوں، اور یہ سب کی سب چیزیں میرے اندر جمع ہیں، میرے علاوہ نہیں ہیں. یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ انہیں مجھے شگاف ڈالیں اور ان خصوصیات کو اٹھا کر باہر رکھ دیں، ایسے نہیں ہے. یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، یہ اخلاقی خصوصیات ہیں، یہ افکار ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ میرے اندر ہی موجود ہیں اور میرا نفس ان کے ساتھ معیت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یگانگی رکھتا ہے، ان سے جدا نہیں ہے. لیکن کیا انہیں مفہوماً جدا کیا جا سکتا ہے، ان افکار کو، ان خیالات کو، ان صفات نفسانیہ کو؟ تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں، انہیں جدا کیا جا سکتا ہے. یعنی تصوراً انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے ایک دوسرے سے تفکیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری حقیقت ان تمام کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہے اور میری حقیقت کا ان سب چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ قبضہ ہے، کنٹرول ہے. جب انسان عالم کثرت میں اس طرح سے وحدت کو مشاہدہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کے وجود پہ ایک وحدت جو ہے وہ حکم فرما ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس وحدت کو درک کرنا نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے. یعنی انسان جب اپنے نفس کے اندر اس وجود کلی کو، ان معانی کلیہ پر تتبع کرے، توجہ کرے، دیکھ لے کہ میں ایک حقیقت ہوں اور ایک حقیقت ہوتے ہوئے بہت سارے حقائق کے ساتھ معیت رکھتی ہوں، تو میرا وجود وجود کلی ہے. اور میرا وجود کلی جو کثیرین کے ساتھ معیت رکھتا ہے، بہت ساری خصوصیات کے ساتھ معیت رکھتا ہے، اور وہ خصوصیات جدا نہیں ہے مجھ سے، میرا وجود ان کے اوپر حاکم ہے، میرا وجود ان کے اوپر تسلط رکھتا ہے، لہٰذا میں ایک وسیع مفہوم ہوں اور ایک کلی کی حیثیت رکھتا ہوں.
بھائی یہاں آیت اللہ تہرانی کی عبارت کو مزید واضح کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ مقدمہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اگر اسے نوٹ کر سکتے ہیں کہیں لکھ لیں، کہیں تحریر کر لیں، اور اگر آپ کے لیے اسے تحریر کرنا دشوار ہے تو اپنے دل کی تختی پر اسے مضبوطی سے تحریر کر لیں، چونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اکثر اپنے دروس میں استعمال کرتے ہیں اور آئندہ بھی انہیں استعمال کریں گے، یعنی جب تک آپ علم عرفان کی ان اصطلاحات سے اور ان الفاظ سے آشنا نہیں ہو جاتے اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو محسوس نہیں کر لیتے، سمجھ نہیں لیتے، آپ ان مراحل کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو بطور معمول مخالفت کرتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے فضائل و مناقب کی، وہ افراد جو اکثر غلو کا فتویٰ دیتے ہیں، در واقع وہ انہی حقائق سے جاہل ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، انہیں واجب اور ممکن کے درمیان تفاوت کا علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ فوراً جو ہے نا وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو روایات کی روشنی میں، برہان عقلی کی روشنی میں اگر کسی فضیلت کو، کسی جو ہے وہ خصوصیت کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے لیے بیان کرے، تو وہ افراد کے جن کے وجود اور جن کے مزاج جو ہیں وہ مزاج تکثیری ہیں، فوراً ان کے مزاج جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے، ان کی جو ہے نا وہ ہاضمے کی قوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور ماند پڑ جائے گی۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عوالم کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر عالم کا اطلاق مخلوق پر ہو تو بعض حکماء نے 3 عوالم بیان کیے ہیں، بعض حکماء نے 4 عوالم بیان کیے ہیں مخلوقات سے متعلق۔ دیکھیں ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عالم کی جمع ہے، ایک عالم، 2 عالم، اور یہ عالمین ہے یعنی زائد عالم ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 سے زائد ہے۔ اب کتنے ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سوال بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ عالمین اور رب ایک چیز ہے؟ نہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد کرتا ہوں، رب کی حمد کرتا ہوں، الحمد للہ اللہ کی حمد کرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ بس یہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ربوبیت کا کردار کرتی ہے، ادا کرتی ہے، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ بس ایک واجب الوجود یہاں پوشیدہ ہے اور ایک ممکن الوجود پوشیدہ ہے۔ ممکن الوجود عالم ما سوا کو کہتے ہیں، یعنی خداوند متعال کے علاوہ جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اسے عالم امکان کہا جاتا ہے، اسے عالم مخلوق اور عالم خلق کہا جاتا ہے۔ اس عالم خلق کی اگر اقسام کو بیان کرنا چاہیں حکماء اور عرفاء کی دیدگاہ سے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں یا 4 قسمیں ہیں۔ درست ہے؟ کس کی؟ جب اس عالم کا اطلاق مخلوق پر ہو، اور اگر عالم کا اطلاق ایک کلی حقیقت پر ہو کہ جس میں واجب بھی شامل ہو جائے اور ممکن بھی شامل ہو جائے، یعنی الموجود، اس موجود کو اگر آپ تقسیم کریں بے عنوان عالم کہ العالم موجودن، تو اب یہاں آپ اس کی جب تقسیم کریں گے تو یہاں آپ کہیں گے کہ ایک عالم عالم واجب ہے اور ایک عالم عالم ممکن ہے۔ لہٰذا وہاں جب اس کی تقسیم کی جائے گی تو متفاوت ہوگی۔ لہٰذا توجہ کریں، ہم اس عالم کی جب تقسیم کر رہے ہیں تو اس عنوان سے تقسیم کر رہے ہیں کہ عالم کا اطلاق مخلوقات پر ہو، ابھی خداوند متعال کی بحث نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے عالم موجود ہیں۔ اگر ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی روایات کا جائزہ لیں تو وہاں عوالم کی کثرت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی جو
ہم اس سورہ الحمد میں پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اگر کوئی سوالیہ نشان اس کے آخر میں رکھ دے اور پوچھے، سوال کرے ہم سے کہ بھئی یہ عالمین کتنے ہیں، تو یہاں اگر ہم روایات میں جائیں تو بعض روایات کہتی ہیں کہ 12,000 عالم ہیں، بعض روایات کہتی ہیں 14,000 ہیں، بعض کہتی ہیں 70,000 عالم موجود ہیں، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ الف عالم، ہزار عالم خداوند متعال نے خلق کیے ہیں، یعنی الف عالم، اور پھر ہر عالم کے لیے ایک آدم کو خلق کیا ہے خداوند متعال نے، یعنی الف عالم و الف آدم وانتم فی آخر العوالم، اور تم لوگ اس آخری عالم میں اس آخری آدم کی اولاد سے ہو، جبکہ تم سے پہلے ہزاروں آدم جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور ان کی نسل بھی اس دنیا میں گزر چکی ہے۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ان تمام روایات کے نچوڑ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12,000 عالمین، 14,000 عالمین، 70,000 عالمین، یا ہزاروں عالم، ایسے عالم کہ جنہیں ہم اپنی انگلیوں پر باقاعدہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن خداوند متعال نے ان عوالم کو خلق کیا ہے، اور ہر عالم کے ساتھ ایک آدم کو بھی خلق کیا ہے، اور پھر اس آدم کی یہ تمام مخلوقات اور یہ تمام اس کی اولاد موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے بات کی ایک روایات کی روشنی میں، ہم اس سے ہٹ کے اگر ایک بات کریں کہ حکماء جب ان عوالم کو تقسیم کرتے ہیں تو ان عوالم کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بعض مرتبہ ایک تقسیم کے تحت اسے 3 عوالم میں بیان کیا جاتا ہے، اور ایک تقسیم کے تحت اسے 4 کا ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ عوالم 4 ہیں، یا آپ کہیں جہان کتنے ہیں، جہان 4 ہیں، جہان کتنے ہیں، جہان 3 ہیں۔ ہم نے تو ایک ہی جہان، یہی جہان سنا ہے کہ جہان دنیا و جہان آخرت، نہیں، مختلف ہے۔ لہٰذا یہاں آپ کی خدمت میں ان اصطلاحات کو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ ان اصطلاحات کو کسی کاپی پہ کسی کاغذ پر نوٹ کر لیں تو یہ الفاظ آپ کے ہمیشہ کام آئیں گے۔ مثلا ایک دفعہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عالم دنیا، یہی جو دنیا موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں، عالم دنیا۔ ایک دفعہ اسی کے مترادف ہم معنی دوسرا کلمہ اسی عالم دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے عالم طبیعت، یہ ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کلمہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عالم مادہ، درست ہے، اور ایک دفعہ اس کے لیے کلمہ ہم استعمال کر رہے ہیں عالم کثرت، اور پھر ایک دفعہ اسی کے لیے ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں عالم ناسوت۔ یہ مختلف کلمات ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ہی انسان کے مختلف نام رکھ دیتے ہیں۔ مثلا یہ سید بھی ہے، اس کے نام کے اندر محمد بھی ہے، اس کے نام کے اندر موسیٰ بھی ہے، اس کے نام کے اندر رضا بھی ہے، اس کے نام کے اندر نقوی بھی ہے، اور جب آپ ان سب کے مجموعے کو اکٹھا کر لیں تو نام بن جاتا ہے سید، محمد، موسیٰ، رضا، نقوی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنے انسان ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مزاحیہ جملہ بھی نقل کرتا چلوں کہ ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں۔ 93 کا واقعہ ہے ظاہراً، تو اس دوران ہم بھی جوانی میں تھے اور بہت ہی ان چیزوں کو درک نہیں کر پاتے تھے، تو آیت اللہ اپنی مسجد سے نماز فجر کو پڑھانے کے بعد جب حرم مطہر حضرت معصومہ میں تشریف لائے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی حرم مطہر میں ان کی خدمت میں ان کی معیت میں موجود تھے۔ آیت اللہ نے زیارت کی اور مسجد بالائے سر میں جا کر وہاں بیٹھ گئے اور وہاں اپنی دعاؤں میں اور اپنے اذکار میں اور اپنی عبادت میں مصروف ہوئے۔ ہم بھی ان کے کنارے میں جا کر بیٹھ گئے کہ کب آیت اللہ ہماری طرف بھی توجہ کرے اور ہم سے بھی کچھ گفتگو کریں اور ہم کلام ہوں۔ تو آیت اللہ نے اپنی عبادتوں کے اثناء میں اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف پھیرا اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہم نے اسی طرح ان کو اپنے نام کا تعارف کروایا کہ ہمارا نام سید محمد موسیٰ رضا نقوی ہے۔
تو مزاح میں کہتے ہیں کہ تقی نقی نہیں ہے آپ کے نام کے اندر، یعنی اتنے جو آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں، مزید کوئی اس میں ایڈ نہیں کیا اور کوئی چیز نہیں ڈالی اس کے اندر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سید کون ہے؟ یہی خارج میں جو میں بیٹھا ہوں یہی ہوں۔ خوب، محمد کون ہے؟ آیا کوئی اور ہے؟ نہیں، یہ بھی میرے نام کا حصہ ہے۔ اور موسیٰ کون ہے؟ یہ بھی میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رضا کون ہے؟ یہ بھی میرے نام کا حصہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام مجموعہ جب آپ لے کر آئیں گے تو ایک حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقت یہاں آپ کے سامنے ابھی بیٹھی ہے۔ بس ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی حقیقت کے لیے مختلف نام جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسا رائج ہوتا ہے کہ بچوں کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ مثلا ماموں نے ایک نام رکھ دیا اور وہ بچے کو اسی نام سے مخاطب کرتا ہے، پھپھا نے ایک نام رکھ دیا، وہ اسی نام سے مخاطب کرے گا، خالہ نے ایک نام رکھ دیا اور وہ اسی نام سے خطاب کرے گی۔ اب سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آیا مختلف افراد ہیں؟ کہیں گے نہیں، بچہ ایک ہی ہے، لیکن ہر آدمی نے اپنی پیار میں، اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں اس کا ایک نام رکھا ہے۔ لہٰذا یہ جو مختلف عناوین میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ سب عناوین ایک عالم کے نام ہیں، منتہا انہیں جب مختلف علوم میں، مختلف کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے تو مختلف عناوین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ ہر علم اور ہر کتاب کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ گفتگو کرتی ہے۔ لیکن ان کی خصوصیات وہی ہیں کہ مثلا یہ عالم دنیا جو ہے یہ محدود ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ یہ عالم دنیا جو محدود ہے یہ مقدار رکھتا ہے، یعنی طول و عرض و عمق و یہ ساری چیزوں کا حامل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اسامی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، عالم دنیا، عالم طبیعت، عالم مادہ، عالم کثرت اور عالم ناسوت، یہ سب کے سب نام ایک عالم کے ہیں، اور یہی عالم دنیا ہے وہ جس کے اندر ہم اور آپ سب موجود ہیں، اور ہماری یہ ریکارڈنگ بھی اسی کے اندر موجود ہے، کسی دوسرے عالم میں موجود نہیں ہے۔ یہ عالم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ محدود ہے۔ اس عالم کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ مقدار رکھتا ہے، یعنی طول و عرض و عمق ان سب چیزوں کا حامل ہے۔ بس ابھی آپ کے سامنے اگر کبھی کسی نے بھی عالم ناسوت کا کلمہ استعمال کیا تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے اس نے، پتہ نہیں کون سا فلسفہ بول رہا ہے۔ نہیں نہیں، عالم ناسوت اسی عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں عالم کثرت تو آپ اپنے ذہن کو پریشان نہ کریں، عالم کثرت یہی ہے۔ اگر کہوں آپ کی خدمت میں عالم مادہ تو اسی دنیا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر کہوں عالم طبیعت تو اسی دنیا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ الدنیا و ما فیہا تو یہی دنیا ہے جس کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس اس تمام الفاظ کے مجموعے کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور یہ ایک عالم ہے عالم امکان میں۔ اس عالم دنیا سے ایک سالک نے عبور کرنا ہے اور ایک دوسرے عالم میں داخل ہونا ہے کہ وہاں اسی عالم دنیا سے شباہت رکھنے والی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ ان کے اندر اس عالم دنیا کی شباہت موجود نہیں ہے۔ وہ عالم کہ جو مافوق ہے اس عالم دنیا سے، وہ جو مافوق ہے اس عالم مادہ سے، عالم طبیعت سے، عالم کثرت اور عالم ناسوت سے، جو عالم اوپر ہے، اور اس عالم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس عالم دنیا کے بعض آثار وہاں پر پائے جاتے ہیں اور بعض آثار وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ تو عزیزان، ہم آپ کی خدمت میں اس کے نام بیان کریں۔ دوسرا عالم کون سا ہے؟ عالم مثال، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم خیال، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت۔ پس عالم ناسوت کے مقابلے میں جو عالم واقع ہوگا اسے عالم ملکوت کہیں گے، اور اس کے یہ دوسرے نام بھی پائے جاتے ہیں، یعنی عالم مثال بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، عالم خیال بھی کہتے ہیں، اور اگر اسے آپ عالم ملکوت کہہ دیں تو بھی اس کا یہ نام درست ہے۔ یہ دوسری سٹیپ ہے۔ ایک سالک نے جب اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے تو اس نے اس عالم دنیا اور عالم مادہ کے پردوں کو چیرتے ہوئے اس دوسرے عالم میں داخل ہونا ہے کہ جس کا نام ہے عالم مثال، عالم برزخ، عالم خیال یا عالم ملکوت۔ پھر یہ عارف مزید جدوجہد کرتا ہے
اور ایک تیسرے عالم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تیسرا عالم جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مادہ موجود نہیں ہے۔ مادے سے متعلق جو احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ اس عالم میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ کیا مادے کے آثار اس عالم میں موجود ہیں؟ نہ، اس میں مادے کے آثار بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر اس عالم کو کہتے کیا ہیں؟ اس عالم کا نام نوٹ کر لیں، عالم مجرد تام کہتے ہیں، اسے مجرد محض بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم عقل بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم روح بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم مقارنات بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم جبروت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مختلف نام ہیں اسی ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ بس ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں 3 عوالم بیان کیے، یعنی وہ حکماء اور وہ فلاسفہ جو باقاعدہ عالم امکان کو اور عالم مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عالم مخلوق جو ہے وہ 3 عناوین پر مشتمل ہے، عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت۔ ان 3 عوالم کے اوپر موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان 3 سے بڑا ایک عالم بھی موجود ہے، وہاں تک بھی ایک سالک نے اپنے سفر میں اس مقام تک پہنچنا ہے، اور وہ مقام واجب نہیں ہے بلکہ دون واجب ہے۔ اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام عالم اسماء و صفات ہے۔ یہ اسماء و صفات بھی خداوند متعال کی مخلوق ہے۔ نحن اسماء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے۔ بس عالم اسماء و صفات جو ہے وہ خداوند متعال نہیں ہے۔ وہ علماء اور وہ جو بہت ہی بڑے دانشمند ہیں، اور وہ جا کر کوئی شخص اگر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو عالم اسماء و صفات میں جا کر اس سے متصف کر دے تو فوراً وہ غلو کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عقل مندو، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عالم جو اسماء و صفات ہے وہ بھی خود عالم خلق ہے، خداوند متعال نہیں ہے۔ خوب، بس آپ جو غلو کا فتویٰ دے رہے ہیں، پہلے بندہ خدا آدمی کی بات تو سنو، سمجھو تو صحیح۔ یہ تو انہی ہمارے سیال کوٹیوں کی طرح ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی چیز دیکھ لی اور کہا کہ بھئی اس نے ایک کاغذ پھینک دیا تو اب جو ہے نا اس نے توہین کر دی اور پکڑو اور اس کو مار دو۔ بھئی تحقیق تو کرو، آیا یہ غلو بھی کر رہا ہے یا غلو نہیں کر رہا ہے؟ ایسے جو ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے۔ بس عالم اسماء و صفات خداوند متعال کی مخلوق ایک عالم کا نام ہے۔ اس عالم کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے اس کا عالم لاہوت۔ خوب، یہ 4 عوالم جو ہیں ان کا اطلاق جس واقعیت پر ہوتا ہے اسے ممکن کہا جاتا ہے، اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ بس اگر آپ عالم امکان اور عالم خلق میں ان عوالم کا جائزہ لینا چاہیں اور ان کی اقسام بیان کرنا چاہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے عوالم ہیں، تو کہیں گے کہ 3 عوالم بنیادی ہیں، اور ان 3 عوالم کے تاج کے طور پر سب سے اوپر جو موجود ہے اسے عالم اسماء و صفات کہا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ عالم لاہوت۔ اچھا، اب ہم جانا چاہتے ہیں عوالم کا اسامی کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن ان اسامی میں ہم جو ہے وہ بالاتر جانا چاہتے ہیں، ایک ایسی واقعیت کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ جس واقعیت میں مخلوق بھی آ جائے اور خالق بھی آ جائے، واجب بھی آ جائے اور ممکن بھی آ جائے۔ تو پھر کتنے عوالم ہیں اس دنیا کے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر ٹوٹل 6 عوالم ہمارے پاس موجود ہیں۔ 4 عوالم تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ کون سے 4 عوالم بیان کیے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا عالم ناسوت، ہم نے کہا عالم ملکوت، ہم نے کہا عالم جبروت، اور پھر کہا عالم لاہوت۔ یہ 4 عوالم ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ آئیں گے 5ویں عالم کی طرف، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کو عالم ہاہوت کہتے ہیں، اس کو عالم ہوویت کہتے ہیں، اور اگر تیسرا نام اس کا بیان کرنا چاہیں تو یہ مقام احدیت ہے۔ ایک ایسا عالم ہے کہ جسے مقام احدیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے اوپر اگر آپ عوالم کا جائزہ لینا چاہیں تو وہاں کہا جاتا ہے عالم ذات 6 پر، اور عالم غیب الغیوب، یہ حضرت حق متعال کی ذات
اور حضرت حق متعال کے لیے غیب الغیوب کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس ٹوٹل آج میں نے آپ کی خدمت میں 6 عوالم کو بیان کر دیا۔ اب جب میں نے آپ کی خدمت میں 6 عوالم کو بیان کر دیا تو ہمارے لیے آیت اللہ تہرانی کی عبارت کو تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا، حتیٰ قرآن مجید کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خوب، اس مرحلے سے اگر ہم آگے نکلیں اور اگلی بات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو موجودات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہم یہی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، کلی اور جزئی، ایک منطق میں بیان کی، ایک ہم نے وجود سعی کی صورت میں اس بحث عرفان اور بحث فلسفے میں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ تو موجودات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ انسان جس قدر عوالم میں اس عالم ناسوت اور عالم مادہ سے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ انسان جیسے جیسے اوپر جاتا جائے گا وہاں انسان کو وحدت نظر آئے گی۔ یعنی ایک تو وحدت مجھے اس دنیا میں نظر آ گئی، میں اس عالم کثرت میں موجود ہوں، اس عالم ناسوت میں موجود ہوں، خود تنہا ہوں، میں ایک سے زائد پر صادق نہیں آتا ہوں، خود ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے خود وجود کے اندر میرے افکارات ہیں، میرے افکار ہیں، میرے خیالات ہیں، میری حرکات ہیں، میری سکنات ہیں، اور یہ سب چیزیں میرے اندر موجود ہیں اور تمام افعال میرے ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے نفس ان تمام کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے، اور ایک وحدت وہاں پر اس نے قائم کر رکھی ہے۔ اسی طرح جب آپ عالم مثال میں جائیں گے، اسی طرح جب عالم مثال سے آپ اوپر کے عوالم میں جائیں گے تو آپ کو اسی طرح سے مرحلہ بمرحلہ جوں آپ اوپر جائیں گے آپ کو وحدت نظر آئے گی۔ انسان چیزوں کو مشاہدہ کرے گا، جس چیز کو بھی مشاہدہ کرے گا تو وہاں وحدت کے ساتھ انسان کو کثرت بھی نظر آئے گی۔ یعنی میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں تو مجھے وحدت کے ساتھ کثرت نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ ایک مقام جمعیت بھی نظر آئے گا جو مقام جامع ہے، اور وہ میرا نفس ہے کہ جو ان تمام کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دوسرے حقائق کو دیکھنا چاہیں کہ جو جزئی ہیں، تو حقائق جزیہ میں یعنی عالم اجسام میں، عالم مادہ میں، عالم کثرت میں، اگر آپ ان عوالم میں دیکھنا چاہیں تو وہاں آپ کو مقام جمعیت نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کتاب ہے، میز ہے، کپ ہے، جو موبائل ہے وہ موبائل ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں ایک حقیقت کا نام ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ حقائق متکثرہ ہیں، ایک حقیقت نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے جدا ہے۔ خوب، جبکہ عوالم میں جب انسان عالم نفس میں جاتا ہے تو ہمارا نفس ایک حقیقت واحدہ ہونے کے ساتھ حقائق متعددہ اور حقائق متکثرہ کے اوپر بھی حاکم ہوتا ہے۔ اسے وجود کلی کہا جاتا ہے اور معدن کلی بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ نام ہیں، ان ناموں کو جتنا آپ سمجھ لیں، ان سے انس اختیار کر لیں، ان کو ذوقی مطالب سمجھ کے ان سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو خداوند متعال سے زیادہ مانوس کریں گی۔ جس قدر آپ اس وحدت کی طرف توجہ کریں گے اور اوپر کی طرف عوالم کی طرف بڑھتے رہیں گے تو آپ کو اوپر کے عوالم میں یہ وحدت زیادہ حکم فرما نظر آئے گی۔ یعنی انسان اشیاء کو جب مشاہدہ کرتا ہے تو ان اشیاء کے پس پردہ حقائق متکثرہ انسان کو نظر آتے ہیں جن کے اوپر یہ وحدت حاکم ہے اور مقام جمعیت رکھتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، جب انسان خداوند متعال کے اسماء یعنی ان بالا عوالم میں پہنچ جائے جو عالم اسماء و صفات ہے، عالم لاہوت ہے، جب انسان اس اوپر والے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں انسان اس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے کہ خداوند متعال کا اسم ایک تو اسم ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ احاطہ رکھتا ہے اور مقام جمعیت رکھتا ہے۔ لہٰذا خود خداوند متعال تک جب انسان پہنچتا ہے تو ان مراحل سے گزرتے انسان ایک جو ہے وہ وحدت کو مد نظر رکھتا ہے۔ ایک ایسی وحدت بھی پائی جاتی ہے کہ جس کے نیچے بہت ساری جو ہے نا وہ مختلف حقائق اس کے نیچے موجود ہیں اور یہ وحدت ان کے اوپر مقام جمعیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بساطت بھی
موجود ہے، وہاں ترکیب نہیں پائی جاتی ہے ایسی کہ جسے آپ اس عالم مادہ میں مرکب جانتے ہیں۔ سوال یہاں ایک پیدا ہو سکتا ہے اور ایک ابھر سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خداوند متعال جب اشیاء کے ساتھ موجود ہے تو خداوند متعال کی ان اشیاء کے ساتھ معیت کیسی معیت ہے؟ یعنی خداوند متعال کس طرح سے اشیاء کے ساتھ معیت رکھتا ہے، جو قرآن مجید میں سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں خداوند متعال نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی تم پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلے جاؤ، وہ کیٹو کی چوٹی پر، ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ جاؤ، کیا اب یہاں تم دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں نہیں، ہوا معکم، وہ آپ کے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی چلے جاؤ، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ، ہوا معکم کا مصداق وہاں پر موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ خدا، وہ حقیقت مجردہ ہے، وجود مجرد ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وجود مجرد ہونے کے ساتھ مقام جمعیت بھی رکھتا ہے اور بہت سارے حقائق کے ساتھ معیت بھی رکھتا ہے کہ جو متعدد ہیں۔ لہٰذا ان مطالب کو درک کرنے کے لیے پہلے تو انسان کو اپنا ذوق برہانی قائم کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انسان کو خداوند متعال سے توسل بھی کرنا ہوگا۔ ہم اس عالم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس عالم کثرت کو دیکھتے ہیں، اس عالم دنیا اور عالم کثرت میں حقائق کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا بھی دیکھتے ہیں، اور بعض ایسی حقائق کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو خود فی ذات ہی وحدت رکھتے ہیں، ایک ہیں، لیکن مختلف حقائق کے اوپر بھی کیا ہیں؟ حکم فرما ہیں، حاکم ہیں۔ اور پھر ایک اور عالم میں ہم چلے جاتے ہیں جسے عالم مثال یا جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جسے عالم مثال و عالم برزخ و عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم اس وحدت کو حکم فرما جانتے ہیں، لیکن اس عالم میں اور اس عالم کثرت میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ وہاں اجسام جو ہیں، دو اجسام آپس میں ایک حقیقت نہیں رکھتی ہیں، دونوں کی حقیقتیں آپس میں جدا ہیں۔ یہاں پر عالم حجاب ہے، یہاں پر عالم محدودیت ہے۔ کہاں پر؟ اس عالم دنیا میں۔ یہاں محدودیت کے باعث اشیاء سعی نہیں رکھتی ہیں، وسعت نہیں رکھتی ہیں۔ جب وسعت نہیں رکھتی ہیں تو مقام جمعی کی بھی حامل نہیں ہوں گی۔ لیکن انسان موجود مجرد کو جب ملاحظہ کرتا ہے تو یہ موجود مجرد جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر حقائق متقصرہ کو لیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ مختلف قسم کے حقائق جو ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں۔ اب انسان اگر کثرت نفس میں وحدت کے اوپر توجہ کرے، یعنی میرا نفس جو ہے، اسی نفس کے اندر جو ایک کثرت پائی جا رہی ہے، اور پھر اس کثرت کے اوپر اس نفس کی وحدت جو ہے وہ حکم فرما ہے، اگر انسان اس چیز کو تدبر کرے تو اس کو درک کرنے سے انسان کی توحید جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ ایسے ہی حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں یہ مطلب بیان نہیں ہوا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو برہانی طور پر انسان کو خداوند متعال کے قریب لے کر جاتا ہے اور خداوند متعال سے مانوس کر دیتا ہے۔ یعنی انسان خود عالم کثرت میں موجود ہے، اور اس عالم کثرت میں انسان کا نفس جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو حقائق متعددہ کے ساتھ معیت رکھتی ہے اور سعی وجودی رکھتی ہے۔ اور اسی طرح انسان جب اوپر کے عوالم میں سفر کرتا ہے تو ایسی کلیات کو درک کرتا ہے جو کلیات سعی ہیں، جو وجود کلی رکھتی ہیں، وسیع ہیں، اور حقائق متعددہ کے اوپر جو ہے وہ حاکم بھی ہیں اور ان کے اوپر حکم فرما بھی ہیں۔ تمام خصوصیات نفسانی کا اگر جائزہ لیا جائے، افعال نفسانی کا اگر جائزہ لیا جائے، افکار نفسانی کا اگر جائزہ لیا جائے، تو انسان کا نفس ان تمام کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ اس مسئلے میں اگر انسان تدبر کرے گا تو آہستہ آہستہ اسے اپنے وجود میں اس کثرت کے اوپر، اس وحدت کی حکم فرمائی
کو درک کرنے کے نتیجے میں وہ اس عالم کی کثرت کے اوپر خداوند متعال کی وحدت کو جو ہے وہ درک کر پائے گا، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا مطلب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لا یخلو منہ المکان، کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں خداوند متعال نہیں ہوتا، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جہاں خداوند متعال موجود نہیں ہے۔ یا ہم یہ جو پڑھتے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلَّ شَيْءٍ، اے میرے پروردگار تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے پر کر رکھا ہے ارکان کل شیء، ہر شے کے ارکان کو انہوں نے مملو کر رکھا ہے۔ خوب، یہ کون ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کن مطالب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت کلیہ اور ایسے وجود کلی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر ارکان کل شیء بھی موجود ہیں، اور وہ ان کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ معیت رکھتا ہے اور ان کے اوپر حکم فرما ہے۔ خب یہی مطلب ہے کہ جسے علم عرفان میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا اسماء و صفات کی بحث جو باقاعدہ ابن عربی نے بیان کی ہے اس پر دقت کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے ہمارے شیعہ علماء نے اس اسماء و صفات کی بحث کو ابن عربی سے لینے کے بعد حضرات ائمہ معصومین کے کلام نورانی کو کیسے اس سے درک کیا ہے اور کیسے اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ جو مطالب غلط ہیں، وہ جو مطالب آپ کے نزدیک نادرست ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک نادرست مطلب کی خاطر انسان تمام کے تمام درست مطالب کو ریجیکٹ کر دے۔ کوئی ابن عربی معصوم تو نہیں ہے، کوئی صدرام معصوم تو نہیں ہے، کوئی امام خمینی معصوم تو نہیں ہے، کوئی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عصمت کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک مطلب روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح میں بیان کیا۔ آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمجھیں۔ اگر آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے تو دعا دیں ان شخصیات کے لیے، اور اگر آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کی اصلاح کریں، علم کو ترقی کی طرف لے کر آئیں، جمود کی طرف اسے لے جانے کی کوشش نہیں کریں۔ لہٰذا خلاصہ مطلب یہ کہ انسان جیسے جیسے عوالم میں عالم مادہ سے اور عالم ناسوت سے عالم ملکوت و جبلوت کی طرف انسان حرکت کرتا جائے گا اور اوپر جائے گا، تو ادراکات کلیہ کو انسان کیا کرے گا؟ مشاہدہ کرے گا، حقائق کو مشاہدہ کرے گا جو وسعت رکھتے ہیں، اور موجودات فراوان کے اوپر جو ہے نا وہ احاطہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی کو درک کرنے سے آغاز میں انسان اپنے وجود میں اس چیز کو درک کرے، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے حقائق میں جب انسان ان چیزوں کو درک کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی توحید مضبوط ہوتی جائے گی۔ آج کا درس ہمارا بہت ہی پیچیدہ قسم کا ایک جو ہے وہ بحث تھی، درس تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کے درس میں مزید آسانی لے کر آؤں، اسے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اگر آپ کو آج کے درس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مطالب سے انس عطا فرمائے، اور اس انس کے نتیجے میں ہم خداوند متعال کی محبت میں جو ہے وہ ہمارا وجود اس کی محبت سے سرشار ہو جائے، مملو ہو جائے، اور ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت اور محبت کے بغیر خداوند متعال تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور ان تمام عوالم کو عبور کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ مقام اسماء و صفات تک پہنچ سکتا ہے، کہ جو عالم امکان اور عالم خلق میں سب سے اوپر والا عالم ہے، کہ جو مقام حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہٰذا فوراً غلو کا فتویٰ نہیں لگایا کریں بلکہ تدبر کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں اور اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔